ناظرین، چین پر گرجنے برسنے والے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی چین کے دورے میں بھیگی بلی بنے کوشش تھی ایس سی او کے اجلاس میں انہیں پاکستان سے زیادہ اہمیت دی جائے، لیکن ان کا خواب پورا نہ ہوا۔ مودی کا گودی میڈیا جو چین کے خلاف پروپیگنڈے میں تمام حدیں پار کر چکا تھا، اب یو ٹرن لے کر کہہ رہا ہے کہ چینی اور ہند تو بھائی بھائی ہیں، صدیوں پرانے تعلقات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 50% ٹیرف عائد کرنے اور بھارت کا دورہ منسوخ کیے جانے کے بعد بھارت نے اپنی جگ ہنسائی کو چھپانے کے لیے پالیسی ہی بدل لی ہے۔ مودی اپنے عوام کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ مودی کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت سے پاکستان اور چین کی دوستی پر رتی برابر فرق نہیں پڑے گا۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا مودی کی ایک ملاقات کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ایسی صورتحال میں جب امریکہ بھارت سے ناراض ہے، چینی قیادت بھی سمجھتی ہے کہ بھارت کے رویے میں کیوں لچک آئی ہے۔ خطے میں امن، ترقی اور تعاون کے لیے چین اور پاکستان کا موقف ایک جیسا ہے۔ دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ کشیدگی کے بجائے تعاون اور دوستی کو بڑھایا جائے۔ یہ مودی ہی تھے جو ماضی میں ایس سی او کے سربراہی اجلاسوں میں خود شرکت کرنے کی بجائے اپنے کسی وزیر کو بھیج دیتے تھے، لیکن اب جب بھارتی معیشت ڈوب رہی ہے اور مزید پابندیوں کا خطرہ ہے، مودی نئے آپشنز کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ مودی صرف دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ٹیرف ختم نہ کیا تو وہ چین اور روس سے تعلقات بڑھائیں گے۔ سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین اپنے وزیر اعظم مودی کا خوب تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے بعد مودی کا چین کے آگے سرنڈر کرنا حیرت انگیز ہے۔ مودی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، لیکن آخر میں چین کے سامنے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ کل تک چین پر تنقید کرنے والے اب چین کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ بھارت کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے تضادات اور داخلی کمزوریوں کا شکار رہی ہے۔ نریندر مودی کی قیادت میں اس تضاد نے مزید شدت اختیار کی ہے۔ ایک طرف بھارت دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے، دوسری طرف اس کی پالیسیوں میں ایسا کوئی تسلسل نظر نہیں آتا جو اس دعوے کو ثابت کر سکے۔ مودی حکومت نے ابتدا سے ہی امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کو اپنی بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا۔ دفاعی معاہدے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سرمایہ کاری کے وعدے سامنے لائے گئے، لیکن صدر ٹرمپ کی جانب سے دھتکارنے کے بعد واضح ہو گیا کہ واشنگٹن بھارت کو ایک حقیقی اسٹریٹجک پارٹنر کے بجائے صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ٹیرف لگنے کے بعد بھارت میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، غیر ملکی سرمایہ کار نکل رہے ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے۔ بھارتی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ سرحدی تنازعات نے چین اور بھارت کے تعلقات کو مستقل کشیدگی میں رکھا ہوا ہے۔ گلواکی کا واقعہ ہو یا سرحد پر تناؤ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نہ تو چین کو کھل کر دشمن بنا سکتا ہے اور نہ ہی حقیقی اتحادی۔ تاریخی طور پر روس بھارت کا قریبی دوست رہا ہے۔ دفاعی تعاون، تیل اور گیس کی درآمدات اور عالمی حمایت میں روس نے ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیا۔ جہاں تک روس سے تیل خریدنے کا تعلق ہے، بھارت اس سے اربوں ڈالرز کما رہا ہے۔ دنیا بھارت کے عزائم جانتی ہے۔ ہندوستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم نہیں کر سکا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ نیپال، سری لنکا، مالدیپ اور بنگلہ دیش سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے نے خطے میں بھارت کو مزید پیچھے دھکیل دیا ہے۔ بھارت کے اندر بھی مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ کبھی امریکہ کے گلے لگنے والی حکومت اب دوبارہ روس اور چین کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے۔ یوں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ بھارت اپنی سابقہ پالیسیوں کو ترک کر کے وہی راستے دوبارہ اختیار کر رہا ہے جنہیں چند سال پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس صورتحال کو عوامی حلقوں میں تھوک کر چاٹنا کہا جا رہا ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی ناکام اور آج ایک بڑی الجھن کا شکار ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات اعتماد کے فقدان کا شکار ہیں۔ چین کے ساتھ کشیدگی کم نہیں ہو رہی۔ روس کے ساتھ بھی اعتماد کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہمیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ انڈیا اور چین کبھی اسٹریٹجک شراکت دار نہیں بن سکتے۔ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس میں کوئی گہرائی اور سچائی نہیں ہے۔ اگر امریکہ آج 50% ٹیرف کا فیصلہ واپس لینے کا اعلان کر دے، بھارتی پالیسی فوراً تبدیل ہو جائے گی۔ بھارت پھر چین کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے گا۔ چین اور بھارت کے درمیان تبت کے دلائی لاما، سرحدی معاملات اور پانی پر تنازعات ہیں جو راتوں رات اور ایک ملاقات سے دور نہیں ہو سکتے۔ چین اس دریا پر دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت اس کے خلاف شور مچا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایس سی او کانفرنس میں بلوچستان اور کے پی میں دہشت گرد حملوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کا معاملہ اٹھایا اور دنیا کی توجہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کی طرف دلوائی۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے جاری اعلامیے میں پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے موقف کی تائید کی گئی۔ دہشت گردی پر پاکستان کا موقف ہمیشہ سے واضح اور دو ٹوک رہا، جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ ایس سی او کے جاری اعلامیے میں دہشت گردی کی تمام اقسام کو قابل مذمت قرار دینا بھی پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اعلامیے میں جعفر ایکسپریس اور خزدار میں بچوں کی اسکول بس پر حملے کی شدید الفاظ میں
मजम्मत की गई।